بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گی گروتھ مائنڈ سیٹ کے بارے میں۔ مائنڈ سیٹ بلیف کو کہتے ہیں، آپ کی کوئی سوچ ہو، آپ کی کوئی خیال ہو، آپ کا کوئی نظریہ ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے زندگی کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، سیاست کے بارے میں آپ کوئی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ میں ہم اسپیسیفکلی دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی ذہانت کے بارے میں یا اپنی علم حاصل کرنے کی صلاحیت کے بارے میں یا اپنی کوئی اسکل سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ اپنے اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ یہی جو آپ کی بلیفز ہوتی ہیں یہی ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کے ایکشنز اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس سے حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دو طرح کے نظریات دیکھے گئے ہیں، دو طریقے سے لوگ سوچتے ہیں اپنے بارے میں۔ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ان کا دماغ ایک فکس صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ 110 کلو گرام کی ذہانت لے کے پیدا ہوئے ہیں اور اس ذہانت کو کم یا زیادہ نہیں کرا جا سکتا، اور امتحان دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی ذہانت پروف ہو جائے۔ جبکہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ کے بارے میں اپنی ذہانت کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ نشو و نما پاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ محنت کر کے، وہ ایفرٹ لگا کے، وہ اسٹریٹجی لگا کے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ لوگ جب امتحان دینے جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ محنت کر کے اس امتحان کو پاس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور جب وہ فیل ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ مزید محنت کر کے اور صحیح طرح سے محنت کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے وہ ایک مسل کی طرح نیورو پلاسٹک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ریسرچ نے پروف کرا ہے کہ آپ کا دماغ جتنے زیادہ آپ سوچتے ہیں، جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں، آپ کا دماغ واقعی میں نشو و نما پاتا جاتا ہے، اور آپ میں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی 110 کلو گرام کی ذہانت کو لوگوں کے سامنے پروف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جب کوئی مشکل کام آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کام وہ نہیں کر پاتے، تو اس سے وہ پھر ڈرتے ہیں، وہ مشکلات سے، وہ فیلئر سے ڈرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح تو ان کی ذہانت کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے گی، تو وہ فیلئرز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فیلئرز کو کوئی بری چیز سمجھتے ہیں۔ اور جب ان کو محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 110 کلو گرام کی ذہانت ہے، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ محنت کو کوئی بہت ہی نچلے درجے کا کام سمجھتے ہیں، وہ محنت کی عظمت کے بارے میں نہیں کنونسڈ ہوتے۔ تو اسی طرح سے جب لوگ ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگ ان کو ان کی غلطیاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس پہ پرسنل لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ان کے حساب سے 110 کلو گرام کی ذہانت ہے، تو ان کو تو کسی امپروومنٹ کی، کسی بھی محنت کی، کسی بھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کرٹیسزم سے یا فیڈ بیک سے سیکھنے کی جو اپارچونیٹی ہوتی ہے اس کو لوز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کسی اور کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو نارملی ان میں لگتا ہے کہ ان کی اپنی 110 کلو گرام کی ذہانت چیلنج ہو گئی ہے، تو وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہو پاتے دوسروں کی سکسیس سے، یا اس سے سیکھ نہیں پاتے دوسروں کی سکسیس سے کہ وہ ان سے انسپائریشن حاصل کریں۔ اس کے مقابلے میں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک راستہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کر کے اور ہم صحیح طرح سے ایفرٹس لگا کے، اسٹریٹجیز لگا کے، اور لوگوں کے انسپائریشن لے کے، لوگوں سے سیکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، جب وہ مشکل چیز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ اپنے آپ کو اور گرو کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز آر مینٹ ٹو گرو یور ایبلٹیز۔ اسی طرح وہ ایفرٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ جتنی محنت کریں گے، جتنا اپنا دماغ لگائیں گے، ان کا دماغ نشو و نما پاتا جائے گا۔ تو ایفرٹ ان کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا۔
اسی طرح وہ مشکلات پہ وہ کرتے ہیں، پرسسٹ کرتے ہیں، وہ آبسٹیکلس کو اوورکم کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی ہمیں اپنی سوچ کو ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی سوچ، اپنی ذہانت کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے اس کو ہمیں فکس سے ہٹا کے اس کو نشو نما والی سوچ کی طرف لانا ہے کہ جو ہماری ذہانت ہے وہ گرو ہوتی ہے۔ تو اسی سے ہمارے ایکشنز ڈیفائن ہوں گے، اسی سے ہماری اچیومنٹ ڈیفائن ہوگی۔ تو یہ ری ٹریننگ کیسے ہوگی؟ تو آپ کو اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا۔ تو یہ ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تھینک یو۔